السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرذا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ان گنت لاتعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ سورہ کہف سے ابتدائی آیات میں سے میں نے 2 آیات آپ احباب کے سامنے پڑھی ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں مخاطب ہیں، انسانیت کو مخاطب ہیں، اور فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں نے اس دنیا کو تمہارے لیے زینت بنا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا کے رنگ و بو، اس میں گزار رہنے کے اسباب، اس میں ہماری رغبت، ہماری کشش کی چیزیں نہ ہوتی، ہمارے دل لگانے کے، ہمارے روز و شب گزرنے کے معاملات اللہ پیدا نہ کرتے تو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان نہ ہوتا۔ اور اللہ رب العزت اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا میں ان کے لیے بہت سی زینتیں پیدا کی ہیں، جس سے ان کی کشش ہے، جن میں ان کی دلچسپی ہے، جن سے ان کا وقت گزرتا ہے، جس سے ان کی زندگی گزر سکتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ یہ مال و متاع، یہ گھر، یہ مال، اسباب، یہ کاروبار، یہ رزق، یہ رشتے، یہ بیویاں، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ سب ہم نے دنیا کی زینت ان کے لیے بنائے ہیں تاکہ یہ دنیا کی زندگی سہل ہو، ان کے لیے گزار سکیں اس کو۔ اور آگے فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزما سکیں کہ یہ دنیا کے ہی ہو گئے ہیں یا میرے بھی ہیں۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بس دنیا کرتے ہیں یا نیک عمل بھی کرتے ہیں، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے انہیں رب بھی یاد ہے یا صرف اپنا آپ یاد ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بس دنیا اور دنیا کی زینتیں رہ گئی ہیں یا اللہ بھی کہیں انہیں یاد ہے۔ اللہ آزمائش کرتے ہیں، مال دے کے، اولاد دے کے، یہ بینک بیلنس، کاروبار دے کے، کثیر الاولاد کر کے، بیٹوں کا باپ بنا کر، بڑی برادری کا رکن بنا کر، یہ بڑے بڑے محل دے کے، لِنَبْلُوَهُمْ، یہ دنیا کی زینت سب عطا کر کے، یہ بڑے بڑے باغ جو پھل سے لدے ہوتے ہیں، کہیں کھجوروں کے باغ ہیں، کہیں بھی آم کے باغ ہیں، کہیں فروٹ کے باغ ہیں، کہیں کیلوں کے باغ ہیں، کہیں لہلہاتی فصلیں ہیں، یہ سجے سنورے گھر، یہ دنیا کی ہر زیب و زینت، یہ سبزہ، یہ شادابی، یہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیا یہ زیب و زینت دنیا کی دیکھ کر پھسل تو نہیں جاؤ گے؟ اللہ کی حدود کی پامالی پر اتر تو نہیں آؤ گے؟ کہیں یہ دنیا کی دولت تمہیں غفلت کا شکار تو نہیں کر دے گی؟ کیا ان لوگوں کے مصداق ٹھہرو گے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو وہ ہیں جن کو یہ نہ مال و متاع میری یاد سے غافل کرتا ہے، نہ یہ باغوں کی مصروفیات، نہ یہ فصلوں کی مصروفیات میری یاد سے غافل کرتے ہیں۔ جب رب کے گھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صورت میں رب کی وحدانیت کا نعرہ بلند ہوتا ہے، یہ تجارت میں مصروف ہوں، یہ چنائی میں، باغوں میں اور فصلوں میں مصروف ہوں، یہ دکانداری میں مصروف ہوں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ، ان کو رب کے آگے جھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں روکتی، نماز کی ادائیگی سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، نہ غافل کر سکتی ہے۔ یہ فوراً آتے ہیں اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت ہم نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں تمہیں پرکھ سکوں، میرے ہو یا شیطان کے ہو۔
تیری زندگی مجھے راضی کرنے کے لیے گزری ہے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے گزری ہے؟ تو نے میری عبادت کی ہے یا اپنے نفس کی عبادت کی ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے ہو یا میرے رسول کی پیروی کرتے رہے ہو؟ اپنی زندگی کے روز و شب مجھے اور میرے رسول کے کی تابعداری میں گزاری ہیں یا اپنی خواہشات کی تابعداری میں گزاری ہیں؟ تمہاری زندگی کا مطمع نظر میری رضا اور خوشنودی تھا یا اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی رضا اور خوشنودی تھا؟ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے رہے یا لوگوں کو دکھانے اور ان کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کا چکر ہی تو چلا ہی اس لیے اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں ہم کیسی یہ زندگی گزار کے جاتے ہیں. ہم روز و شب اللہ کی خوشنودی میں گزارتے ہیں، اس کی تلاش میں گزارتے ہیں یا اپنے لیے ہی گزار دیتے ہیں، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں؟ کہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگیوں کا تو مقصد ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، امتحان لیا، ان کو جانچا پرکھا، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ان کی روز و شب کی زندگی گزرتی اس لیے اس پہلو میں ہے. ان کے دلوں میں اللہ کے خوف اور تقوی اور خشیت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں ہے. کہیں اللہ ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ گے تو قبول ہی اس وقت کروں گا جیسے ابو بکر، عمر و عثمان و علی جیسا ہوگا، معاویہ جیسا ہوگا، حسن و حسین جیسا ہوگا. ان جیسی زندگی کی تڑپ جب تک دل میں پیدا نہیں کرو گے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور تابعداری کرنی ہے، اس وقت تک اللہ فرماتے ہیں تیرا ایمان مجھے قبول ہی نہیں ہے. اس کے لیے نمونہ سیمپل دے دیا ہے تمہیں صحابہ کی زندگی کا، ان کے ایمان کا سیمپل دے دیا ہے. ان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر میرے ہاں تمہیں کامیابی ملے گی. اور انہیں یہ کامیابی کیوں ملی، کیسے ملی، اسی سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. کہیں اللہ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہیں اللہ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ زندگی اچھائی سے گزارنی ہے کہ برائی سے گزارنی ہے. صحابہ کامیاب ہوئے کہ انہوں نے زندگی کو گزارا اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، اور اس لیے کامیابی کے سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دیے گئے. اور ہم کیسے گزار رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی زندگی جس کی زیب و زینت وہ ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی، اس آسمان کے ساتھ میں نے اس دنیا کو مزین کیا، اس زمین کے ساتھ مزین کیا، آسمانوں سے بارش نازل کر کے مزین کیا، اس میں رنگ و بو کے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت پیدا کر کے مزین کیا، اس سبزے سے مزین کیا، ان باغات سے مزین کیا، ان فصلوں سے مزین کیا، تاکہ اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ زینت پیدا ہو، اس میں رغبت پیدا ہو، اس میں تم جی لگا سکو. کہیں اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی زینت ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ کاروبار، یہی تو تمہاری دنیا کی زینت ہے. جس میں دنیا میں رہتے ہوئے جس میں جی لگاتے ہو، المال والبنون، یہ مال تجھے بڑا پسند ہے، یہ اپنے بیٹے خوبصورت بیٹے، یہ جوان بیٹے، ان پہ ناز کرتے ہو، یہ بھی تو دنیا کی زینت ہے. اللہ فرماتا ہے زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی. ان کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے
کہیں اللہ فرماتے ہیں یہ عورتیں تمہارے لیے دنیا کی زینت ہیں، کہیں اللہ نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہیں یہ زمین کو اللہ نے دنیا کی زینت قرار دیا، آسمان کو قرار دیا، یہ رات یہ دن اللہ نے ان کو دنیا کی زینت قرار دیا کہ رات کو آرام کے لیے بنا دیا، دن کو محنت کے لیے بنا دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ایک سرکل چلا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بچپنے میں ہے، کوئی جوانی میں ہے، کوئی بڑھاپے میں ہے، ہر دور میں اس کی اپنی ترجیحات ہیں۔ بچپنے میں ہے تو کھیلتے کودتے اس کی زندگی کے دن گزرتے ہیں، جوانی میں پہنچتا ہے زیب و زینت میں سجنے سورنے میں اس کے دن گزرتے ہیں، مال و متاع اکٹھا کرنے میں دن گزرتے ہیں، مال کی کثرت پہ فخر کرنے میں دن گزرتے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وہ خوش ہوتا ہے میرا خاندان بڑا، میرا کنبہ بڑا، میری برادری بڑی، اللہ نے اتنے بیٹوں سے نوازا ہے، اس میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یاد رکھنا اسی میں نہ کھو جانا، بس مال کی کثرت میں نہ کھو جانا، یاد رکھنا یہ دنیا، یہ بیٹے، یہ مال و متاع، یہ دنیا کی زینت تو ہیں، لیکن ایک دن آئے گا یہ فیصلہ تیرے پاس ہے، ان کو نفع میں بدلنا ہے یا روز آخر یہ تیرے لیے بھی کوئی فائدہ نہ دے سکے۔ والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا وخیر عملا، اللہ فرماتے ہیں آؤ اگر بیٹوں کی تربیت کرو گے دین کے اوپر، ان کو صحیح مسلمان بناؤ گے، والباقیات الصالحات، یہ کل کو کام آئیں گے۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اپنی زندگی میں اگر اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ کے نہیں رکھو گے، بلکہ جو دیا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے تمہارے مالوں میں غرباء مساکین کا حق رکھا ہے، ان مساجد مدارس کا حق رکھا ہے، اگر اس حق کو ادا کرتے رہو گے، اپنے کل کو سوچتے رہو گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اگر آج تم یہ سوچ لو کل میں نے بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، قبر کا حصہ بن جانا ہے، اگر آج اس دن کو سوچتے ہوئے اپنے مال سے خرچ کرو گے، اپنے بچوں کو آج تربیت کرتے ہوئے اس کل کی تیاری کے لیے تیار کر لو گے، اللہ فرماتے ہیں پھر فائدہ ہوگا۔ والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، یہ تیاری، یہ نیک تیاری کل تیرے کام آئے گی۔ جب قبر کے اندھیرے ہوں گے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو تیاری کی ہوگی وہ اس وقت کام آئے گی، جو صدقہ دیا ہوگا وہ اس وقت کام آئے گا، جو بچوں کو نیکی کی طرف، نیکی کی تعلیم کی طرف، نیکی کی تربیت کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہوگے وہ اس وقت کام آئے گا۔ جب تیری اولاد کی طرف سے بھیجی ہوئی نیکیاں تیرے لیے نور بن کے قبر میں جلائی جائیں گی، اس وقت تجھے وہ فائدہ نظر آئے گا۔ جب تیرا دیا ہوا صدقہ تیرے لیے قبر میں وسعت کا سبب بنے گا، اس وقت وہ کام آئے گا۔ والباقیات الصالحات، اللہ کے بندو ابھی تیاری کر لو، یہ دنیا کی زیب و زینت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے کہ تاکہ دن گزار سکے، لیکن اس لیے نہیں کی کہ اسی میں ڈوب جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہائے کیا ہو گیا تجھے؟ اس مال و متاع کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی میں روز و شب گزارتے ہو، یہ مال 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 کی مالا جپتے جپتے صبح و شام ہوتی ہے، تیری صبح ہوتی ہے مال کے تذکرے کے ساتھ، تیری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں مال کے تذکرے کے ساتھ۔ الہاکم التکاثر، اللہ کہتے ہیں تجھے غافل کر دیا اس مال نے۔ ہاں میں نے اس دنیا کا زینت اس کو ضرور بنایا تھا،
اس دنیا کے گزارنے کا سبب ضرور بنایا تھا، اس میں رہنے کا ذریعہ ضرور بنایا تھا، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ تم نے اس مال و متاع کو مقصد حیات بنا لیا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی دوڑ میں، مال کی دوڑ میں اس قدر ڈوب گئے ہو کہ حلال و حرام بھی بھول گئے ہو۔ مال آنا چاہیے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر لیا، کوئی تمیز نہیں ہے۔ ادھار لے لیا، واپس نہیں دینا، کوئی تمیز نہیں ہے۔ دھوکے سے زمینیں بیچتے وقت، ناپتے وقت، قبضہ کرتے وقت لوگوں کے رقبے بھی اپنے رقبوں میں شامل کر لیے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ مال کو بڑھانے کی ہوس میں سود کو بھی شامل کر لیا، کوئی ہوس نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، جتنا مرضی سود کھا لو، اکٹھا کر لو، یہ سود تمہارا مال بڑھا نہیں سکتا۔ یہ تباہی اور بربادی تو لا سکتا ہے، تیرا مال بڑھانے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ مال بڑھانا ہے یربی الصدقات۔ آؤ غرباء پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو۔ اور آؤ اگر یتیموں پہ خرچ کرو گے، یربی الصدقات، صدقہ ان پہ کرو گے، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہر جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاشار علیہ ہاکذا کانہا باصبعیہ، جس طرح یہ دو انگلیاں برابر ہیں، انا وقافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح کل جنت میں اللہ اس کو میری قربت نصیب کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنے بچوں کے سر پہ۔ گھر جاتے ہیں، ان کی امید بن کے جاتے ہیں، ان کے لیے سراپا محبت بن کے جاتے ہیں، سراپا شفقت بن کے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جن کے رات کو بابا گھر نہیں لوٹیں گے، جس کا بابا گھر واپس نہیں آئے گا، جس کا ابا گھر واپس نہیں جائے گا، جس کا والد گھر واپس نہیں جائے گا، جس کا ایسا موجود نہیں ہے جو عید کی خوشیاں جس کو لے کے دے سکے، اس کی محرومیوں کا اندازہ کیجئے۔ جس کے گھر میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس کے یتیموں کے آنسوؤں کو پونچھ سکے، آؤ ان یتیموں کے آنسوؤں کو تم پونچھ لو۔ آؤ، یہ دنیا کی زندگی تجھے پیغام دے رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آج ہمیں یہ دنیا کی زندگی پیغام دے رہی ہے، آؤ کل کی تیاری کر لیں، آؤ امتحان آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ اور اللہ نے پیغام دے دیا بڑا واضح، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب بچ جاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچا لو، آگ سے بچا لو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری کر لو۔ آؤ اس دنیا میں ڈوب نہ جاؤ۔ یہ مقصد حیات مال نہیں ہے، یہ مقصد حیات یہ دنیا کے بینک بیلنس نہیں ہے، یہ مقصد حیات سجے سورے محل نہیں ہے، یہ مقصد حیات تیری لمبی چوڑی گاڑیاں نہیں ہیں، یہ مقصد حیات مربوں کے مربے، یہ زمینوں کے رقبے نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے یہ جن و انس کو، اپنی مخلوق کو پیدا اس لیے کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اسی کے سامنے جھکو، وہی تمہارا الہ، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی رنج بخش، وہی فیض عالم، وہی غوث اعظم، وہی دستگیر، وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ آؤ ایک رب کے ہو جاؤ۔ اللہ نے اسی لیے تجھے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کی ضرورتیں ہیں جو اللہ نے زینت بنا کے تمہارے لیے رکھ دی ہیں، اور جو تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ جو رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، ساری دنیا مل کر چھین نہ چاہے، اللہ کی قسم کوئی ایک رائی کے برابر دانہ نہیں چھین سکتا۔ جو میرے رب کی عطا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، جو میرا رب نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آؤ پھر اپنے مقصد زندگی کی طرف لوٹیے۔ اللہ فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، اس کثرت میں غافل نہ ہو جانا، یہ اکٹھا کرنے کی دوڑ میں بھول نہ جانا مجھے، دنیا کی دوڑ میں کہیں آخرت کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جانا، دنیا کے چکر میں کہیں قبر کو بھول نہ جانا۔
یہ مت سمجھنا جو مر گئے انہوں نے ہی مرنا تھا، یہ مت سمجھنا کہ جو قبر کا ڈھیر بن گئے انہوں نے ہی بننا تھا، یہ مت سمجھنا کہ یہ وقت ہم پہ نہیں آئے گا، یہ مت سمجھنا یہ اوروں کے لیے یہ موت کا فیصلہ تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کچھ تو آئے جو اس موت سے ملاقات کر گئے، وہ وقت آنے والا ہے، ہمارے لیے بھی تیار کھڑا ہے۔ یہ مت سمجھنا بھاگ جاؤ گے اپنے مال کی وجہ سے، یہ مت سمجھنا بھاگ جاؤ گے اپنے کثرت اولاد کی وجہ سے، کنب قبیلے کی وجہ سے، ان مربوں کی وجہ سے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ فرماتا ہے اس موت نے تجھے گلے لگا کے رہنا ہے، اس موت نے تجھے گلے لگا کے رہنا ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ ایک لمحہ تخیر نہیں ہو سکتی، ایک لمحہ پہلے نہیں آ سکتی۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ موت کا وقت مقرر ہے، آن کے رہے گا، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، جو وقت مقرر کیا ہے اللہ نے اسی وقت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں جاؤ قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، چھپا لو اپنے آپ کو جہاں چھپا سکتے ہو۔ یہ فلاں علاقے میں وبا ہے، نہیں جاؤں گا، وہاں رہوں گا، شاید میں بچ جاؤں، یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں جہاں مرضی چھپ جاؤ، موت نے تجھے مل کے رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فرار ممکن نہیں ہے۔ اسے آنکھیں تو بند کر سکتے ہو کبوتر کی طرح، لیکن یاد رکھنا یہ حقیقت تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور آج سے تسلیم کرو۔ موت سے ڈرنا کیا، جب حقیقت ہے تو گلے لگانے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن آؤ اس گلے لگانے کے لیے اس قدر تیاری ہو کہ خوف کوئی نہ ہو، اللہ کے احکامات کی اس قدر تابعداری اور فرما برداری ہو کہ خوف کوئی نہ ہو، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی کے روز و شب ایسے بسر ہوں کہ خبر ہو اللہ جس وقت بھی تو بلا لے تیرے بلاوے پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم وقت احساس ہو کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کا برا نہیں چاہنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کی آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب نہیں بننا، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی، کسی کی عزت برباد نہیں کرنی، حلال کی طرف جانا ہے، حرام نہیں کھانا، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ عورت کی صورت میں ہو، حلال پر اکتفا کیجئے، اللہ برکتیں عطا کرے گا، حرام سے اجتناب کیجئے، 5 وقت نماز کی پابندی کیجئے، صوم و صلاۃ کے پابند ہو جائیے، اور پھر سکون کیجئے اپنے رب سے، تعلق ایسا قائم ہو جائے گا، پھر خوف نہیں رہے گا موت کا، وہ صبح آئے یا شام کو آئے، پھر وہ وقت ہوگا، تیری تیاری ایسی ہو جائے گی کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو کے تیرا استقبال کر رہے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کے دروازوں پہ قطار در قطار مومن تو جب ایسی تیاری کے ساتھ جائے گا تجھے سلام کہیں گے اور کہیں گے آ جاؤ ہمیشہ ہمیش کے رہنے والوں، آؤ جنت کے وارث ہو، آؤ تمہارا ہی تو انتظار تھا، یہ محل تمہارے لیے ہی تو تھے، یہ جنت کے ساری نعمتیں تمہارے لیے ہی تو تھی، آ جاؤ وہ سلام کہیں گے، آؤ اس قدر تیاری کی ہو ہم نے۔ پھر خوف کا آئے گا موت کا، صبح آئے یا شام کو آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آئیے کل کی تیاری کیجئے بھائیو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ جب تجھے مال و متاع مل جاتا ہے، یہ دنیا کی خوشیاں مل جاتی ہیں، یہ بڑے بڑے گھر مل جاتے ہیں، یہ بڑی نوکری مل جاتی ہے، کاروبار مل جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی پھر میں آزماتا ہوں تمہیں، اس دوران بھی آزماتا ہوں، مال دے کے بھی آزماتا ہوں، پھر مال چھین کے بھی آزماتا ہوں، خوشیاں دے کے بھی آزماتا ہوں، خوشیاں چھین کے بھی آزماتا ہوں، یہ آسائشیں دے کے بھی آزماتا ہوں، چھین کے بھی آزماتا ہوں، یہ مال دے دے کے اس کی کثرت سے بھی آزماتا ہوں، پھر نقصان دے کے بھی آزماتا ہوں۔
बिशैइन मिनल खौफ वल-जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल-अनफुसि वस्समरात। किसी के दुनिया में भेज कर तेरी गोद का जीनत बना के बेटों की सूरत में तब भी आजमाता हूँ, उन बेटों को छीन के भी आजमाता हूँ, नुकसान बीमारी तकलीफ की सूरत में भी आजमाता हूँ। व नक्सिम मिनल अमवाल वल-अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाते हैं आओ फिर उस आजमाइश में भी उस वक्त पूरा उतरते हो जब सब्र का मुजाहरा करते हो। बशिर साबिरीन, ये तेरे नेक अमाल का हिस्सा है कि तकलीफ आ जाए तो सब्र करो। दुनिया की जीनत तुझे इस कदर गाफिल ना कर दे कि उसके छीनने पर तेरे मुंह पर तेरे लबों पर नाशुक्री के कलेमात आ जाए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू फौरन ये कहे, तेरे ईमान की कैफियत ये हो, अल्लाह ये चाहता है तेरे रब तुझसे ये चाहता है कि मैंने माल दिया तब भी अल्लाह से गाफिल ना हो, मैं छीन लूं तो तब भी अल्लाह से गाफिल ना हो, बल्कि तेरे लबों पे ये जारी हो जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह क्या हुआ, माल चला गया, दिया भी तो तूने था। अल्लाह क्या हुआ तो छिन गया, जमानत भी तो तेरी थी। अल्लाह क्या हुआ तो उधर चला गया, तूने दिया था, तूने ले लिया। अल्लाह बेटा तूने दिया था, छीन लिया तो फिर भी तो तूने भी दिया था ना, तेरी ही अमानत थी, तेरी ही अता थी। अल्लाह चला गया, इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह तूने जो दिया वो चला गया, हम भी तो तेरे हैं। इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह हम भी तो तेरे हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जो चली गई नेमतें वो भी तेरी थी, तूने ले ली। अल्लाह हम भी तो तेरे हैं, हम भी तो तेरे पास वापस जाने वाले हैं। उनके लबों पे शिकवा नहीं होगा, रब का शिकवा नहीं करेंगे, बल्कि रब का शुक्र अदा करेंगे हर हाल में। मिल जाए तो तब भी, छीन जाए तो तब भी। ये है ईमान की निशानी। लबों पे शिकवा नहीं है, मिल जाए तो शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आओ मेरे भाइयों, गफलत से बाहर आ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं यल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐसी गफलत में ना डूब जाना कि कब्र में चले जाओ फिर भी गाफिल हो। कब्र में उतरते वक्त इस कदर तही दामन हो, तेरे बेटे पीछे खड़े होके तेरे लिए दुआ भी ना कर सके। मौलवी के मोहताज हो, वो तो दुआ करे, मौलवी अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू वरहमहू वाफ़ी वअफ़ू। तू अपने बेटों की तरबियत में सारी उम्र इस कदर गाफिल रहा कि उनके लबों से ये दुआ ना निकले, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा ग़फिर li अबी। उनके लबों से होठों से ये दुआ ना निकले, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। क्या फायदा सारी उम्र की तेरी मेहनतों का, अपने खून पसीना एक कर करके अपने बच्चों के लिए सब दुनिया इकट्ठी कर ली, लेकिन क्या फायदा उस दुनिया इकट्ठी करके देने का कि तेरे हक में उनके लबों से दो बोल ना निकल सके। वो ये ना कह सके रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उस कब्र की तन्हाइयों में ये दो बोल तुझे बड़े जरूरी होंगे। इनकी तड़प होगी, हाजत होगी, इनकी जरूरत होगी, तो तड़पेगा, तरसेगा। मेरी औलाद मेरे हक में ये बोल कह दे, ये दुआ पढ़ दे, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लेकिन मेरे भाइयों, उसके लिए आज तैयारी करनी होगी। आइए, ये दुनिया का माल जीनत है, नेमत है अल्लाह की, लेकिन इसको अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कीजिए कि तेरी कब्र में तेरा काम आ जाए, तेरी कब्र में अंधेरा दूर करने का सबब बन जाए। ये बेटे, ये जिगर गोशे, ये दिल के टुकड़े, इनकी कदर कीजिए, लेकिन इनकी तरबियत कीजिए अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक। कल को तेरी कब्र में तेरे के लिए काम आने वाले बने। आज इनको तैयार करोगे तो कब्र में काम आ जाएंगे, लेकिन याद रखना, अगर ऐसे छोड़ दिया, वो रोज़े महशर, उस दिन कोई काम नहीं आएगा। उस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। उस दिन तू ढूंढेगा, मैंने जिस बच्चों के लिए मुरब्बे इकट्ठे करके छोड़ आया था, जिनके लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ छोड़ आया था, जिनके लिए बड़े बड़े कारोबार छोड़ आया था, काश मुझे कोई बेटा मिल जाए, वो मुझे अपनी नेकी दे दे। उस दिन कोई नेकी नहीं देगा। जिस बीवी के लिए तू रिश्वत खाता है, जिस बीवी के लिए दूसरों का हक छोड़ता है, तुझे ये उम्मीद होगी तेरी बीवी तेरे काम आ जाए, नहीं, उस दिन काम नहीं आएगी। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व अख़ीही।
کوئی کام نہیں آئے گا اس دن، لیکن ہاں اگر چاہتے وہ کام آئے، آج ان کی دین پر تربیت کرو کہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، کوئی نیکی کریں تیرے لیے، اللہ تیری قبر میں اس کے لیے توشہ بنا دے تیرے لیے۔ لیکن اگر نہ کیا میرے بھائی، اسی غفلت میں دو شب گزرتے رہے، صبح ہوتی ہے نماز کے بغیر، دوپہر ہوتی ہے نماز کے بغیر، کوئی پتہ نہیں طہارت پاکیزگی کا، سارا دن بغیر غسل کے گزار دیا۔ ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہے، ہمارے جوان بچے جو دہلیز پہ جوانی پہ پہنچ چکے ہیں، انہیں بتائیں غسل کے معاملات، انہیں بتائیں جسم کی صفائی کے معاملات۔ ساری دنیا جہاں کا گند وہ باہر سے سیکھ لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم خود بٹھا کے تربیت نہیں کرتے، ان کو نہیں بتاتے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے تو کہہ دیا ہو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ یہ دنیا ہمارا کیوں سب کچھ بن گئی ہے؟ کیوں ہم نے اس کو اپنے لیے آزمائش بنا لیا ہے؟ اللہ کے رسول کا تو فرمان ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اور دنیا میں اس طرح رہو کہ بالکل مفلس ہو، اس طرح رہو کہ مسافر ہو، جس طرح مسافر ہر وقت تیاری کرتا ہے کہ میں سفر پہ جانے والا ہوں۔ مسافر بھی تو اپنا بیگ بناتا ہے نا، مجھے سفر پہ اس کی ضرورت ہوگی، مجھے ان کپڑوں کی ضرورت ہوگی، مجھے اس سامان کی ضرورت ہوگی، مجھے اتنے روپوں کی پیسے کی ضرورت ہوگی، مجھے زیادہ سفر کی ضرورت ہوگی۔ یہ سفر تو تھوڑا ہے، دنوں کا ہے میرے بھائیو، جو سفر نہیں ختم ہونے والا اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جس سفر میں کوئی کام نہیں آئے گا، اپنی تیاری کام آئے گی۔ کیوں ہم اتنے غفلت میں ہیں؟ اور اس دن ہوگا کیا؟ روز محشر میدان لگا ہوگا، رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر ایک کا حساب کھولا جائے گا۔ اللہ ہمیں حساب سے محفوظ فرما، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے تجھے حساب دے سکے، اللہ معاف کر دے، اللہ بغیر حساب جنت کے داخلہ نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرمائیں گے ان مجرموں کے کتاب کھاتے جب کھولے جائیں گے نا، ڈریں گے یہ کیا ہو گیا؟ اور انہوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، میرا ہر فراڈ انہوں نے لکھ دیا، میرا ہر جھوٹ انہوں نے لکھ دیا، میری ہر چغلی انہوں نے لکھ دی، میری ہر بدکاری انہوں نے لکھ دی، میری ہر خیانت انہوں نے لکھ دی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ میرے بھائیوں، ان نگرانوں کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کیا دھڑا لکھتے ہیں، یہ تو ہماری کرتوتیں لکھتے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے جب سب کے سامنے یہ حساب کتاب رجسٹر کھول دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جو دنیا میں ہمیں رسوائی سے بچاتا ہے۔ ایسا اس وقت سے پناہ مانگو جب ہم آخرت میں رسوا ہو جائے۔ اللہ دنیا میں رسوائی سے بچاتا ہے، اللہ کل آخرت میں بھی رسوائی سے بچا، اللہ آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کچھ نہیں چھوڑیں گے وہ۔ آئیے اس وقت کی فکر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اگر آج ان کو اس استعمال کی طرف نہیں لگاؤ گے۔ یہ روپے کا ڈھیر اگر چھوڑ کے چلے گئے ہو لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق اس کا استعمال نہیں کیا، کام نہیں آئے گا۔ 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اگر دینداری چھوڑ کے نہیں گئے ان میں، کل قیامت کو کام نہیں آئیں گے۔
यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। याद रखना उस दिन ये कोई रिश्ते काम नहीं आएंगे, ये नाते काम नहीं आएंगे, ये औरतें तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये बेटे काम नहीं आएंगे, ये बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आज तैयारी की होगी, उनको अल्लाह के दीन का नौकर बनाया होगा, अल्लाह के दीन का चौकीदार बनाया होगा, तेरे माल से अल्लाह के दीन की नुसरत हुई होगी। अल्लाह फरमाते हैं वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। फिर उस दिन परेशान नहीं होगे तुम, मुस्कुराते चेहरों के साथ घूमोगे, उन खुशनसीबों में होगे जिनके ऊपर अल्लाह अपना अर्श का साया कर देगा। जिस दिन किसी के पास साया नहीं होगा, अगर दुनिया में तैयारी करके जाओगे, अल्लाह उस सख्त रोज, उस सख्त दिन को तुम्हें अपने अर्श का साया नसीब कर देंगे। अगर अल्लाह के रसूल के नौकर बन के दुनिया की जिंदगी गुजारी होगी, बड़ी प्यास लगी होगी, तुझे और मुझे महबूब के हौज़े कौसर पे ले जाया जाएगा। अल्लाह के रसूल भर भर के जाम पिला रहे होंगे, लेकिन मेरे भाइयों उसके लिए तैयारी करनी होगी, उसके लिए तैयारी करनी होगी। अल्लाह हमें उस तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। और जो करते हैं ना तैयारी, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं आखिरत ही नहीं बेहतर करता, उनकी दुनिया भी बेहतर करता हूँ। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो ईमान के बाद नेक अमल करते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनको बड़ी अच्छी ज़िंदगी अता करता हूँ। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, बड़ी पाक जिंदगी उनको देता हूँ। अल्लाह हमें भी नसीब फरमा, अल्लाह हमें अमाल सालिहा की ये रग़बत नसीब फरमा। अल्लाह हमें अपनी नमाजों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमा। और फिर अल्लाह फरमाते हैं मन याती मोमिनन कदमिल सालिहात फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला। और मोमिनों, मुसलमानों, ईमान तो ले आए हो, लेकिन बाद में अमले साले भी करते रहना। ईमान की हिफाजत होती तब है जब अमाल साले होते रहे, हराम से बचते रहे, हलाल का एहतमाम करते रहो, हराम से बचते रहो, हर तरह के हराम से बचो। जब बचते रहोगे, सौम सलात के पाबंद रहोगे, अपनी सुबह शाम अल्लाह के हुजूर सजदों से सजाओगे, अपने लबों से हुजूर पर दुरूद व सलाम के तोहफे भेजते रहोगे, दूसरों की इज्जतें करते रहोगे। अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला। यही तो वो लोग हैं जिनके लिए मैंने ऊंचे दर्जे बना रखे हैं। अल्लाह हमें भी नसीब फरमा। रोज़े माशर बेलिबास जाएंगे जन्नत में। सबसे पहले अल्लाह के रसूल को खूबसूरत लिबास मिलेगा, उसके बाद ओ मुसलमानों खुश हो जाओ अगर दुनिया की ज़िंदगी में नेक अमल करते रहोगे। जहाँ रोज़े माशर अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेंगे, जहाँ महबूब के हाथों हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, जहाँ रसूल की शिफात मिलेगी, जहाँ जन्नत में दाखिला मिलेगा, वहीं आओ तुम्हारे नेक अमलों के बदले में अल्लाह तुम्हें बेहतरीन लिबास अता फरमाएंगे। और आज जिस तरह आप इकट्ठे बैठे आगे मिंबर के करीब होने की कोशिश की है, जितनी ये कोशिश करते रहोगे सारी उम्र, अल्लाह जन्नत में भी ऐसे ऊंचे टीले अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें भी नसीब फरमा, अल्लाह हमें भी नसीब फरमा, अल्लाह उसके लिए मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमा। और मेरे भाइयों, आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये रखना चाहता हूँ कि आप जो सुनते हैं उलमा से, खुतबा से, घर जाके ज़रूर बताया करें, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। याद रखिए रोज़ मस्जिदों में होते ऐलान हमें तंबीह कर रहे हैं, आज इसकी बारी थी, कल तेरी बारी है, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। अपने घरों के माहौल को इस्लामी कीजिए, कुरान और सुन्नत के ताबे कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक कीजिए। हाँ, ज़रूर कमाइए, कारोबार कीजिए, लेकिन हलाल इकट्ठा कीजिए। वही तेरी और मेरी, हाँ, हलाल इकट्ठा करने की जुस्तजू करोगे, अल्लाह उसको भी इबादत बना देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो हलाल इकट्ठा करने की कोशिश करता है ना, सच बोलता है, अमानतदारी से काम करता है,
اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ، سارا دن مال ہی اکٹھا کرو گے لیکن اللہ اس کو بھی نیکیاں بنا کے اس قدر اونچا درجہ عطا کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے خوش نصیب کو کل جنت میں میری قربت عطا کی جائے گی۔ آؤ حرام اکٹھا کرو گے جہنم کا توق بنا کے گلے میں ٹانگا جائے گا، حلال اکٹھا کرو گے اللہ کے رسول کی قربت ملے گی۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، کس رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حلال کی طرف جاؤ گے اللہ کے رسول کی قربت اور ہمسائیگی کے حقدار بن جاؤ گے، حرام کی طرف جاؤ گے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اور آج میری اور تیری ترجیحات کیا ہیں؟ دنیا بن گئی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ہمیں معیار بتا دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یاد رکھنا تمہارے نزدیک کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس مال بہت ہے، جس کے بعد کثرت بہت ہے، جی بڑی کنبے برادری قبیلے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن میرے نزدیک سن لو، کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، جی دے تو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر غفلت میں ہی زندگی گزرتی رہی، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے روز و شب اسی میں گزرے کہ اللہ اور اس کے رسول، تو تمہیں یاد نہیں ہے، تجھے تیرے رشتہ دار یاد ہیں؟ جب بھی موقع آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اپنی برادری کو ترجیح دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے اپنی بیویوں کی بات کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے تجھے عزیز ہیں تیرے یہ مال و متاع، یہ سجے سورے مال، بنے بنائے مال، یا تجھے یہ مال عزیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ تجھے یہ مال زیادہ پیارا ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ تجھے یہ دنیا کے رشتے زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ یہ تجارت ہے جس میں تمہیں نقصان کا خدشہ ہے، یہ اگر تمہیں پیاری ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تیری زندگی کا محور یوں بدل گیا نا تو یاد رکھنا پھر میرے فیصلے کا انتظار کرو، میں کب تمہارے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آئیے میرے بھائیو، اس وقت سے پہلے تیاری کر لے، ورنہ ہوتا کیا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ہوتا کیا ہے کہ رفتہ ہماری زندگی کو جو دیمک لگا ہے، ہم اسی غفلت میں رہتے ہیں، وہ بھی بڑا جینا ہے، آئے گے آخری وقت میں توبہ طائب کر لیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں چلتا کب روز موت تیرا آن کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت سے پہلے بچ جاؤ جب توبہ کی مہلت نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نام کیجئے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک مجھے اپنی ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا سے بھی بڑھ کے پسند نہیں کرو گے، اور آپ کی محبت کا معیار یہ ہے آپ کی تابعداری اور فرمانبرداری نہیں کرو گے، اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہوگے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت میں جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ ہماری مسجد کے متولی اور شور کوٹ کی جماعت کے محسن جناب میاں جوید اقبال شیخ صاحب بیمار ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو جلد از جلد صحتیاب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی تکلیف بیماری مرض کو ہر طرح سے اللہ دور کر دے، اللہ ان کو مکمل صحتیاب فرما، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ ان اداروں سے مساجد سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لیے بیماری سے نجات کا ذریعہ بنا دے، ان کو شفا دے دے، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ ہر بیماری مرض دور کر دے، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، سیئات سے درگزر فرما، اللہ وطن عزیز پہ رحم فرما، اس کو امن استحکام سلامتی اللہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا آمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آمين۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا آمين۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين آمين۔ يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين۔ بالبعث رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما آمين۔ اللهم اشف عبدك جاويد آمين۔ اللهم اشف عبدك جاويد آمين۔ اللهم اشف عبدك جاويد آمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلاء الدين وقهر الرجال آمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلاء الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ووجاد نقمتك وجميع ساعتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ووجاد نقمتك وجميع ساعتك اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم آمين۔ اللهم ادخلهم جنة الفردوس آمين۔ وإنهم من عذاب القبر ومن عذاب النار آمين۔ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم آمين۔ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم آمين۔ اللهم ثبتهم بالقول الثابت لا إله إلا الله آمين۔ اللهم نور قبرهم ووقت مدارهم
اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللہ اس مجمع میں جتنے حاجت مند ہیں اللہ حاجتیں پوری فرما اللہ جو مشکلوں کا شکار ہے مشکلیں دور فرما اللہ جو مصیبتوں کا شکار ہے اللہ مصیبتیں دور فرما اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ جھولیاں بھر دے اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما یا تو ہر بات میں قادر ہے کن فیکون کی قدرت والا اللہ اسباب سے بے نیاز ہے اللہ جو بے جھولیوں سے خالی ہیں اللہ انہیں بھی یہ دنیا کی نعمت عطا فرما اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما اللہ بے اولادوں کی سن لے اللہ ان دکھیوں کا دو رونا سن لے اللہ ان کو ان کی سونی دنیا کو اللہ ہرا بھرا کر دے اللہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما اللہ جو صاحبان اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا ماں باپ کا تابعدار فرما بردار اللہ بری صحبت سے محفوظ فرما بری صحبت سے محفوظ فرما اللہ جب تک زندہ ایمان والی نیکی والی بھلائی والی زندگی نصیب فرما اللہ موت آئے ایمان پہ موت نصیب فرما اللہ صالحین کا ساتھ نصیب فرما نبیین کا ساتھ نصیب فرما اللہ قبر کی سختیوں سے نجات نصیب فرما اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما شاہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اللہ اپنی جناب سے کھلا رزق عطا فرما اللہ رزق حرام سے محفوظ فرما اللہ رزق حلال کثرت سے عطا فرما اللہ جتنے تنگ دست ہیں شاہ اپنی جناب سے کھلا رزق عطا فرما اللہ مالا مال کر دے اللہ برکت والا رحمت والا رزق عطا فرما اللہ سلامتی والا رزق عطا فرما اللہ جب تک زندہ ہے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا شاہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا اللہ مالی جسمانی کسی حوالے سے بھی اللہ شاہ تیرے بندے اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا اللہ دوسروں کی محتاجگی سے محفوظ فرما شاہ دوسروں کی محتاجگی سے محفوظ فرما اللہ اپنے فقیروں کو ہمیشہ اپنا محتاج بنا اللہ تیرے در پہ تیرے فقیر آئے اللہ ان فقیروں کی جوہریوں کو بھر دے اللہ جو اولاد کا خواہش مند ہے اولاد دے دے اللہ جو رزق کا خواہش مند ہے رزق دے دے اللہ جو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے اللہ جو مصیبتوں میں اللہ مصیبتیں دور کر دے اللہ جو مصیبتوں میں مصیبتیں دور کر دے شاہ تیرے سوا کون سننے والا ہے اللہ تیرے سوا کون دکھ دور کرنے والا ہے اللہ جو دکھوں میں اللہ دکھ دور کر دے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سبب پریشان ہیں شاہ پریشانیاں دور کر دے رشتے عطا فرما اللہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ماں باپ کی گھر میں بیٹی جوان بیٹھی ہو اللہ نیک اسباب نیک رشتے عطا فرما اللہ نیک طیب بیٹوں کے رشتے عطا فرما اللہ ہمارے طیب بیٹوں کے لیے طیبات بیٹیوں کے رشتے نصیب فرما شاہ یہ دکھ تو نہیں دور کرے گا تو کون کرے گا اللہ دکھ دور کر دے اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے اللہ ان کا سہارا بن جا اللہ ان کا سہارا بن جا اللہ جو مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما شاہ تو علی منبذات الصدور ہے اللہ ان فقیروں کی جوریوں کو بھر دے اللہ جو لبوں پہ نہیں آ سکا اللہ شرم سے نہیں لا سکے جھجک سے نہیں لا سکے حیا سے نہیں لا سکے شاہ تو علی منبذات الصدور ہے اللہ سب کی سن لے اللہ تو سب کی سننے والا ہے اللہ مرادیں پوری کر دے اللہ حاجتیں پوری کر دے اللہ مشکلیں دور کر دے مصیبتیں دور کر دے بیماریاں دور کر دے تکلیفیں دور کر دے اللہ کمیاں دور کر دے اللہ جتنے آئے ہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو صوم و صلات کا پابند بنا اللہ ہمارے گھروں کو پابند بنا اللہ ہمارے بچوں کو پابند بنا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو صوم و صلات کا پابند بنا اللہ جس طرح صحابہ کی اولاد اس دور میں مشروں کو آباد رکھتی تھی اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان مشروں کو آباد رکھنے کی توفیق آمین اللہ جیسے یہ مسجدیں بنی ہیں ہم نے آباد کی ہیں اللہ ہمیں بھی ان کو آباد رکھنے کی توفیق دے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنا اللہ ان کو بھی نمازی بنا اللہ کو یہ مسجدیں آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری اولادوں کو کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق شاہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ جو زبانوں پہ نہیں آ سکے اللہ تو منبذات الصدور ہے اللہ بن مانگے عطا فرما اللہ یوم محشر کی سختیوں سے محفوظ فرما اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما اللہ رحم فرما اللہ گناہگار ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر
کر دے آمین اللہ معاف کر دے آمین اللہ معاف کر دے آمین اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا آمین شاہ تجھ سے راضی ہے تو بھی ہم سے راضی ہو جا آمین اللہ ہم سے راضی ہو جا آمین اللہ تو ایک دفعہ کہہ دے کہ ہم سے راضی ہے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ہم سے راضی ہو جا آمین شاہ ہم سے راضی ہو جا آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین شیلانگ